جو سفر میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے طائف کی طرف سفر کیا، جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کو اور محبوب خدا سرکار کو جو اذیتیں زمانے نے دی ہیں، اور جن لوگوں نے میرے نبی لجپال سرکار کو تکلیفوں میں ڈالا اور تکلیفیں دینے میں وہ خوش ہوا کرتے تھے، آج ان کی نسلوں کا بھی نام ختم ہو گیا ہے اور ان کے آباء و اجداد کا نام بھی ختم ہو گیا ہے۔ اگرچہ نام باقی ہے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کا نام باقی ہے، اور جو ان کے حوبدار و وفادار ہیں انہی کا نام گردش کر رہا ہے، انہی کا نام لوگوں کے دلوں میں چھایا ہوا ہے، اور انہی کا نام جو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے ہر حکم پر مر مٹنے کو تیار ہو جایا کرتے تھے، آج انہی کی تعریفیں ہوتی ہیں، انہی کے گیت گائے جاتے ہیں، انہی کی مثالیں دی جاتی ہیں، انہی کے قصے بیان کیے جاتے ہیں، ہر منبر پر، ہر مصلی رسول پر انہی کو دلیل و حجت بنا کر انہی کی مثالیں دے دے کر لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا، جو سفر طائف میں لوگوں نے مجھے اذیتیں پہنچائی ہیں، اگر یہی اذیتیں اور میرے امتی کو، کسی اس طرح کے امتی کو اگر یہ اذیتیں پہنچتی، تکلیفیں انہیں پہنچتی، تو وہ ہار مان جاتا اور مایوس ہو کر بیٹھ جاتا۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا، منصب جتنا بڑا ہوتا ہے امتحان ہی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ جب انسان کوشش کرتا ہے تو پا لیتا ہے۔ مالک بے نیاز نے ہمارے لیے امتحانوں کو اتارا، پھر مقام ہی تو پھر اتنا بڑا عطا فرمایا، منصب و مقام اور شان بلندی اتنا عطا فرمائی۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کا یہ مزاج مبارک تھا، بارگاہ خداوندی میں جھک کر عرض و گزار کیا کرتے تھے، مولا مجھے خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنی حمد کرنے کی توفیق دینا، اور مجھے اپنے گھر میں تسلسل کے ساتھ عبادات الہیہ میں رہ کر جھکنے اور مانگنے کا شوق و جذبہ عطا فرما۔ تیری تعریف ہے تو کریم ہے، تیری تعریف ہے تو رحیم ہے، تیری تعریف ہے تو کائنات کا والی ہے، تیری تعریف ہے کہ تو جہان کو پالنے والا ہے، کائنات کو چلانے والا ہے، مالک کل ہے، ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیری مخلوق ہیں، اور تو ہی اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ اگرچہ میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم سرکار ہی کیوں نہیں، مگر تیرے گھر کا، تیرے در کا میں منگتا ہوں۔ میرے خالق و مالک نے اپنے محبوب کو اتنا مقام اور رتبہ عطا فرما دیا، اور پھر ان کی عاجزی انکساری کا کیا کہنا، اور انہوں نے بارگاہ خداوندی میں جو عاجزانہ اللہ کی بارگاہ میں عرض و گزاری کی ہے، جو کلمات اپنی زبان حال سے استعمال فرمائے ہیں، اگر اسی پر بھی انسان غور و فکر کر لے تو اس کے لیے بہت سارا راستہ آسان ہو سکتا ہے، اس کی کامیابی کے لیے سرمایہ بن سکتا ہے۔